نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله مولانا العظيم. احمد آباد کی بڑی ہی بافیض درسگاہ مدرسہ فیضان القرآن کی اس بابرکت مجلس میں موجود اصحاب علم و کمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں، کیا ہی خوبصورت یہ سماع ہے جس میں ہمارے یہ عزیز اپنی سال بھر کی عمدہ کاوشوں کو بڑی محنت سے اور بہت کامیاب انداز میں پیش فرما رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک طویل عرصے کی کرہن کے بعد مدرسہ ادارہ اپنی شناخت رفتہ کو پھر پانے جا رہا ہے۔ بہت مبارک ہو ماشاءاللہ۔ ہمارے جن عزیزوں نے آج کے اس مسابقے میں اپنی کاوشوں کو پیش کیا ہے، چاہے وہ ترتیل کے انداز میں ہو یا تدویر کے انداز میں، جہاں ان کا تلفظ اطمینان بخش رہا، وہاں بڑی مسرت کی بات یہ ہے کہ ان بچوں نے، ان عزیزوں نے آواز کا جو بہترین مصرف ہے، اور یوں کہیے کہ یہ آواز کے لیے بھی عزت کا باعث ہے کہ اس کو اللہ کے کلام میں صرف کیا جا رہا ہے۔ ان بچوں نے آواز کو کس انداز میں اللہ کے کلام میں صرف کرنا چاہیے، اس کو الحمدللہ سمجھنا شروع کیا ہے۔ ہم ان کے اساتذہ کرام کو ان کی عمدہ تربیت پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت عمدہ ماشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، ہم نے ہر بچے کے لیے انفرادی کیفیت کی کوشش کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر بچہ ہمارے ان مشوروں پر کان دھرے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہماری روحانی اولاد ہیں، آپ ہمارا سرمایہ ہیں، آپ ہماری کمائی ہیں۔ یہاں جتنے بھی عزیز دینی درسگاہوں میں تشریف فرما ہوتے ہیں، امت ان سے بڑی امیدیں وابستہ رکھتی ہے۔ یہاں آپ کی تربیتوں کا بہت عمدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی نظریے کے تحت بعض چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں، اس کو ہمیں اور آپ کو ملحوظ رکھنا چاہیے، چونکہ اللہ کا کلام جہاں عمدہ انداز میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، وہاں اس کی معنویت کو بھی، اور بالخصوص ایک ایسے ماحول میں جس کو معنویت کا ماحول کہا جاتا ہے، بطور خاص اس کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ مثلا ہمارے ایک عزیز تلاوت کر رہے تھے، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، پھر وہ وقف کر رہے تھے قال کذالک، اور وقف کرنے کے بعد اللہ یخلق ما یشاء۔ ٹھیک ہے، نفس وقف سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ بجائے ابتدا کرنے کے اعادہ ہونا چاہیے تھا۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال
कदालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा यख़लुक़ु मा यशा। तो बजाय इब्तिदा करने के ऐसे मौके में यादा होना चाहिए था, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। मुझे जब हमारी अजीज इस तरह तिलावत कर रहे थे याद आया हजरत काली अब्दुल मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो तकसीम के बाद पाकिस्तान तशरीफ ले गए, वो एक बहुत बड़े इजलास में तशरीफ फरमा थे और वहाँ एक खुश इल्हान कारी कुरान करीम को बहुत उम्दा अंदाज में तिलावत कर रहे थे और उन्होंने इससे कुछ पहले का एक रुकू तिलावत किया। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलामुन वक़द बलगनी अल-किबरु वम्रअती आक़िरुन क़ाल कज़ालिक अल्लाह पर वक़्त किया। वम्रअती आक़िरुन क़ाल कज़ालिक, जरूरत इस बात की थी कि वम्रअती आक़िर पर वक़्त कर दिया कि औरत तो बांझ है, लेकिन वो क्या पढ़ रहे थे? वम्रअती आक़िरुन क़ाल कज़ालिक अल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। देखिए ये वो तबका है अल्हम्दुलिल्लाह जो मानवियत पर निगाह रखता है। आप अगर असहाब क़िरात अइम्मा क़िरात का मुताला करें, ये मौका नहीं है यहाँ, वरना हम आपको समझाते कि असहाब इख्तियार जो अइम्मा है जिनके नाम से हम और आप क़िरातें चाहे सबा पढ़ रहे हो, चाहे सलासा पढ़ रहे हो, चाहे अशरे कबीर पढ़ रहे हो, इन असहाब इख्तियार ने और इन अइम्मा क़िरात ने जो मुख्तलिफ वजूहात में से अपने लिए खास वजूहात का इंतखाब जो फरमाया है, उस इंतखाब में मानवियत का बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत उम्दा मानवियत की बुनियादों पर उन्होंने इन वजूहात को इख्तियार किया। बहरहाल हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। हम आप अजीजों की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और उसके साथ साथ आपसे इसकी उम्मीद करते हैं कि आप इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़े। लहजे, जाहिर बात है कि किसी की भी क़िरात में लहजा जो तासीर पैदा करता है, उससे जो जाज़िबियत पैदा होती है। चुनांचे हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने शरह बुखारी शरीफ में खुश इल्हान या नफ्स कुर्रा को 4 हिस्सों में तकसीम फरमाया है। 4 हिस्सों में तकसीम फरमाया, जिनमें के 2 हिस्से खुश इल्हान कुर्रा के हैं, तो 2 हिस्से उन कुर्रा के हैं जिनकी यहाँ खुश इल्हानी तो इस आला सतह की नहीं होती है, मगर लहजे और लहजों के लिए जिन नज़ाकतों का ख्याल रखना, जिन उसूल को अपनाना और जिन बारीकियों को पेश नजर रखना रहा है, ऐसे 2 तबके हैं। और इस तरह कुल मिलाकर कुर्राए किराम को 4 हिस्सों में आपने तकसीम फरमाया है। वहां आपने लिखा कि उनमें का सबसे आली मर्तबत कारी कौन होता है? जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतरीन आवाज से नवाजा हो, एक, और उसके साथ साथ लहजों के जो उसूल हैं उसकी जो मुताबात करता है और लहजों की सारी बारीकियों का और नज़ाकतों का और लताफतों का जो ख्याल रखता है, कहा ये कारी है जो अव्वल नंबर का कहलाता है, सबसे मुकद्दम है, इस पर कोई सानी नहीं हो सकता है। इसलिए ये कुदरत ने उसके हिस्से में गला भी इतना उम्दा फरमाया है और वो लहजे जो किरात में खास तासीर पैदा करते हैं, उसका भी सलीका कुदरत ने महबूब अंदाज में उसके हिस्से में फरमाया होता है। हम देख रहे थे कि हमारे पास जवान, हमने उनके बारे में लिखा कि आम मतन होता यही है कि जवानी में होश पर जोश गालिब होता है। चुनांचे हम देख रहे थे कि हमारे पास जवान, चूंकि वो जवान उम्री में है, जब किसी आयत को लेकर ऊपर जा रहे थे तो गए माशाल्लाह बहुत अच्छे गए, लेकिन
अचानक से वो इतने ऊपर चले गए जो इनकी तासीर को मुतासिर कर रहे थे, जो किरात की तासीर को मुतासिर कर रहे थे। आपने देखा होगा, अभी हमारे क़ारी साहब तिलावत फरमा रहे थे, हम चाह रहे थे कि हमारा बच्चा पूरा कान होकर रिजाल फन को सुने, कि देखिए रिजाल फन ने कितने सलीके से अपने आप को सजाया, अपनी किरातों को सजाया। आप अगर उनके किरात के गुलदस्ते पर नजर रखते तो आपको महसूस होता कि कितने खूबसूरत फूल, लेकिन कितने सलीके से उस गुलदस्ते को सजाया। हम चाहते हैं, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, आप अभी इस फन में मुब्तदी हैं, आप अभी जवान उम्री में हैं, आपको इतने मौके मैसर नहीं हुए हैं, आपके बाप में हम पूरी उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तुम इंशाअल्लाह यही वो तबका है जो कल जाके रिजाल फन की फहरिस्त में अपना नाम लिखाने वाला है। इसलिए हम बहुत दर्द के साथ और जो है वो बड़ी खैरअंदेशी के अंदाज में आप अजीजों की खिदमत में अर्ज करते हैं कि हमारी किरात को बहुत सलीके से और लहजों को बड़े सलीके से ऊपर तो जाना ही होता है। देखिए बास बच्चों के बारे में हमने ये भी लिखा कि अगर आवाज में थोड़ी सी मतानत पैदा हो जाती, देखिए आवाज की मतानत ये खूबसूरती के अज्जा में से एक जुज़ है। आवाज की खूबसूरती के जहां कई अज्जा होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जुज़ आवाज की मतानत और मजबूती हुआ करता है। आवाज जितनी मजबूत होती है, बात मौका ये होता है कि आवाज इतनी मजबूत नहीं होती, लेकिन जवान अपने जोश की वजह से उस कम मजबूती वाली आवाज को बहुत मजबूत दिखलाने की कोशिश करता है, तो वहां तकल्लुफ का एहसास होता है कि तकल्लुफ है और ये मतानत तकल्लुफ से पैदा की जाती है। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मश्क की गुर को समझें, वो इसको समझें। आप माशाल्लाह वाक़अतन आज की आपकी मजलिस ने हमें बहुत मुतासिर किया है। ये जो दो बातें आपकी खिदमत में हम अर्ज़ कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, वो सिर्फ आपसे नेक उम्मीद की वजह से कि आपसे अल्हम्दुलिल्लाह हमें नेक उम्मीद। मेरे अज़ीज़ों, हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह वहां दूसरे नंबर का जो कारी बयान किया है वो कौन है? कहा कारी है जिसकी आवाज की खूबसूरती उस सतह की तो नहीं है जो पहले नंबर के कारी की थी, लेकिन वो लहजों के जो उसूल हैं और लहजे जिस तरह बनते हैं, कौन से लहजे के बाद कौन से लहजे का सेटिंग होता है। बात होता ये होता है कि एक लहजा हमने इख्तियार किया, बहुत अच्छा लगा, फिर कहीं से किसी का बहुत अच्छा लहजा सुना, तो हम खुद से इज्तिहाद के अंदाज में दूसरे आयत में उसके लहजे को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि दोनों लहजों का सेटिंग है भी या नहीं, किसके बाद कौन सा लहजा पढ़ा जाता है, ये भी मश्क के गुर में से हुआ करता है। तो लिखा है कि वो दूसरे नंबर का कारी जिसकी आवाज में वो खूबसूरती तो नहीं है, लेकिन वो उसूल नग़्म को ऐसा इख्तियार किया हुआ है और उसूल नग़्म की मुताबात करते हुए उसने अपने लहजे को ऐसा सजाया है कि उसके लहजे की जाज़िबियत और उसकी खूबियां उसकी सौती हुस्न की कसर को पूरा कर देते हैं। सौती हुस्न का कसर लहजों से पूरा होता है। वहां अगर आप बहुत ध्यान से हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की इस इबारत का मुताला करेंगे तो आपको बतौर तज्जिए ये महसूस होगा कि ये नहीं लिखा है कि लहजों की कसर को गले की खूबसूरती पूरी करती हो, ऐसा नहीं। गले की कसर को लहजों का उम्दगी, लहजों का कमाल, ये गले की कसर को पूरी करता है। इससे महसूस हुआ और ये मालूम हुआ कि आवाज की खूबसूरती पर लहजों की जाज़िबियत गालिब होती है, लिहाजा लहजों को बहुत सोच समझ कर बड़े सलीके से अपनाने की जरूरत है। हम आपकी खिदमत में ये चीज अर्ज करने जा रहे थे, चुनांचे आपने फिर तीसरे नंबर का काम लिखा, लेकिन ये बात भी ज़हन में रहे कि ये लहजों की कोशिश हो, किरात की उम्दगी हो, उसकी तहसीन हो, ये सारी चीज़ों का जवाब उसी वक्त है जब हम उसूले तजवीद की फ्रेम का ख्याल रखते हैं। देखिए एक फ्रेम बहुत अच्छी बनाई जाती है, उसमें जैसे आपको सनद दी जाती है, लोग फोटो उसमें लगाते हैं,
لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے فوٹو ہوتا ہے، پہلے فریم، پہلے سند ہوتی ہے اور پھر فریم بنائی جاتی ہے۔ اگر فریم بنی اور اس میں جو سند لگائی جا رہی ہے اگر اس کی سائز بڑی ہے تو اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ کوئی چیز جب تک فریم کے مطابق نہیں ہوگی وہاں تک فریم میں اس کو فٹ نہیں کیا جاتا۔ ایسا کہیے اصول تجوید، قوانین قرات یہ فریم ہے۔ یہ لہجوں کی جتنی چیزیں ہیں آپ ان کو فٹ کریں گے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اصول اور قواعد اور ضوابط کی فریم میں ہماری قرات فٹ ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اگر ہماری قرات کا کوئی بھی جز فریم سے تھوڑا سا بھی باہر نکل گیا ہے تو اس میں کٹائی چھٹائی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ الحمدللہ کیا بچے تلاوت کر رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پڑھتے رہے۔ آپ نے دیکھا اتنی طویل مجلس میں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے ہماری طبیعت پر کہیں دور سے بھی تھکاوٹ کا احساس نہیں تھا۔ الحمدللہ وجہ کیا تھی؟ وہ آپ کی قراتوں کی جاذبیت تھی۔ وہ جاذبیت تھی جو ٹوننگ کا کام کر رہی تھی، جو چائے کا، اور پھر ماشاءاللہ نظامت بھی اتنی عمدہ ہو رہی تھی، اور پھر ختام مسک کے انداز میں اخیر میں جو ہے وہ 2-3 مصاحب باقی تھے اور مائک کسی اور نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نظامت کو کیا پوچھیے تھے ماشاءاللہ، لیکن بہت عمدہ نظامت ہو رہی تھی، مبارک ماشاءاللہ۔ نظامت کسی بھی مجمع کی، کسی بھی مجلس کی روح ہوا کرتی ہے، بہت عمدہ ماشاءاللہ۔ میرے عزیزوں بہت لمبی مجلس ہو گئی ہے، صرف ایک واقعہ پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور صرف واقعہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ دیکھیے حسن الصوت قاری، خوش الحان قاری جب عمدہ انداز میں پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت اس کے حصے میں فرمائی ہے، لیکن اللہ کے وہ بندے جو ان نعمتوں کے متلاشی ہوتے ہیں، جب انہیں کہیں کسی جگہ یہ نعمت میسر ہوتی ہے ان سے پوچھئے کہ یہ نعمت اپنے میں کیا قیمت رکھتی ہے، اس کی کیا قدر و منزلت ہوا کرتی ہے۔ جب یہ ملک آزاد ہوا اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا تو آپ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، اور دارالعلوم دیوبند جا کر آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ دارالعلوم کی ساری درسگاہیں اور وہاں ہونے والے اسباق کا جائزہ لیا۔ آپ ہر درسگاہ کے باہر میں کھڑے رہے، حضرات اساتذہ کرام کی تقاریر کو سنا۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، اور وہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کو لے کر چل رہے ہیں۔ مختلف درسگاہوں سے گزرتے ہوئے ان کا گزر حضرت قاری حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ سے بھی ہوا، اور یہ اس وقت ہوا جب حضرت قاری حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلبہ عزیز کو ترتیل مشق کرایا، کھڑے رہے، سنا، طبیعت پر کچھ ایسا اثر ہوا، لیکن چونکہ وہ تفصیلی جائزہ کا وقت تھا تو کچھ دیر سننے کے بعد آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ بہت دیر سے ادارے کا جائزہ لے رہے ہیں، آپ تھک گئے ہوں گے، تو آپ کے لیے نشاط کا ہم کیا سامان کریں، کیا انتظام کریں، چائے ہو، ناشتہ ہو، کیا ہے؟ آپ سنیے میرے عزیزوں، یہ جو بچے بہت اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو بچے بطور خاص سنیں کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نشاط کی اگر کوئی چیز ہے تو ایک ہی ہے کہ مجھے پھر ایک مرتبہ حضرت قاری حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کی قرات سنوائی۔ چنانچہ کہا کہ ابھی بلا لیتے ان کو، اور سنیے میرے عزیزوں،
اہل قرآن کی کیا قدر ہوتی ہے، جو ہماری یہاں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس راہ کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ حضرت قاری فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں بلائیں گے؟ کہا ضرورت ہمیں ہے، پیاسے ہم ہیں، ہمیں کنویں کے پاس جانا ہے، اور ان کی حرمت کا مقتضا یہ ہے اور قرآن کی عظمت کا مقتضا یہ ہے کہ ہم وہاں پہنچے۔ چنانچہ حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاری فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ مشکرا رہے، پھر باہر کھڑے ہو گئے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، پھر باہر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے یہاں عام مطلب اس بات پہ کوتاہی ہوتی کہ جب کوئی خوش الحان قاری بہت عمدہ انداز میں کسی مجمع کو اللہ کی یاد میں مست کیا ہوتا ہے، اس وقت کوئی مہمان کسی مجمع میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے طبقے کو یہ باتیں سمجھنے کی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے موقع میں ہم باہر کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ بہت بندے ہیں جن کا کام اس قاری کی قرات پر ہے، وہ اللہ کے کلام کو دھیان سے سن رہے ہیں۔ جب ایک نوعاری اور ایک عظمت کا حامل شخص کسی مجمع میں داخل ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ساری توجہ کا مرکز وہی بن جایا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم سے نظریں ہٹ جایا کرتی، توجہ ہٹ جایا کرتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس جز کی طرف بھی توجہ فرمائیں۔ خیر، حضرت قاری فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، دیکھے مشق کرا رہے ہیں تو باہر کھڑے ہو گئے۔ سنا، جب مشق سے فراغت ہوئی اور آگے سنیے، ایسے داخل نہیں ہو گئے جیسے کہ محتمم ہیں اور ملک کا ایجوکیشن منسٹر ہے، لیکن حضرت قاری فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تو درسگاہ میں داخلے کی اجازت چاہتے ہیں کہ کیا ہم حاضر ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ وہ حاضر ہوئے اور حضرت قاری فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ ہم آپ سے پھر قرات سننے آئے ہیں۔ انہوں نے سورہ ملک کو تلاوت فرمایا۔ حضرت قاری فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ ملک کو اس انداز میں تلاوت فرمایا، لکھا ہے کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بہت کوشش کر رہے تھے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی انہوں نے بہت کوشش کی، اور ان کے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے وہ اپنے رخسار پہ اس طرح زور سے ہاتھ رکھ کر اس کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آنسوؤں کا سیلاب تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ میرے بھائیوں، یہ مسابقہ ہم آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی نے ہمیں داد تقسیم دے دی، نہیں، بالکل اس مقصد کے لیے ہمیں آپ کو نہیں پڑھنا۔ میرے بھائیوں، ایک خوش الحان قاری جب اللہ کے کلام کو بہت عمدہ انداز میں تلاوت کرتا ہے تو ابھی وہ تلاوت شروع کرتا نہیں کہ قرب کے درجہ چڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کی رضا اس کے حصے میں آتی ہے۔ ہمیں تو صرف اور صرف ان قراتوں کو اس لیے سجانا ہے اور اپنے آپ کو بہترین اور حسن الصوت قرا کی فہرست میں اس لیے شامل کرنا ہے کہ ہمیں اس سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ میرا عزیزو، ہم دیکھ رہے تھے بعض بچے چونکہ جوان ہیں، ان کی آواز وہ ایک خطرے کی عمر سے گزر رہی ہے۔ کسی بچے کی عمر 18 سال ہے، کسی کی 19 سال ہے۔ بچے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ 18، 19، 20 سال، 21 سال، 22 سال تک آواز کو زبردست خطرات لاحق ہوتے ہیں، اور اس خطرے کی ابتدا 14 سال سے ہو جاتی ہے۔ 14 سال کی جب عمر ہوتی ہے تو آواز کو خطرہ لاحق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آواز چونکہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر آپ کو اس کا یقین نہیں ہے تو آپ ایسا کیجیے، کہیں سے قرضہ لے لیجیے، 10، 15، 20 کروڑ روپے کا لاکھ کریں اور کسی مارکیٹ میں چلے جائیے، اور کہیں مارکیٹ میں عمدہ آواز اتنے کروڑ روپے کی ملتی ہو تو خرید کر لے آئے۔ یہ نہیں ہوتا ہے، یہ تو قدرت ہے کہ اس نے اتنے اچھے گلے کے لیے آپ کا انتخاب کرنا ہے۔ اب اگر ہمارا کوئی جوان
اللہ تعالیٰ کی انتخاب کی لاج نہیں رکھتا ہے تو یاد رکھے اللہ کے یہاں اس کا جواب ہمارا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ہر نعمت کے بعد میں اللہ کے یہاں جواب دہی ہم سے سوال کیا جائے. خیر بہت دیر ہو گئی, معاف فرمائیں بچوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خود ترقی سے نوازے, ادارے کے اللہ تعالیٰ ہر طرح حفاظت فرمائے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو خیر العمل مدیم آگے, لوگوں نے مداومت کو کرامت سے بھی اوپر قرار دیا ہے. معلوم ہوگا آپ ماشاءاللہ علمی درسگاہ میں آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے مداومت کو, ہمیشگی کو, تسلسل سے محنت کرنے کو وہ کرامت سے بھی ما فوق الکرامت اس کو. ہم چاہتے ہیں کہ صرف موسمی محنت نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ایک مسابقے کا عنوان ہے, اس کا اعلان ہوا ہے اور ہم سب مشق میں لگ گئے ہیں. نہیں, یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے, یہ ہمارا کھانا پینا ہونا چاہیے, یہ ہمارا چین و سکون ہونا چاہیے. اگر ایک خوش الحال جوان کسی روز مشق نہیں کرتا ہے تو اسے بستر پر جاتے ہوئے یہ بے چینی ہونی چاہیے کہ آج ہم نے کھانا نہیں کھایا. ہماری تو یہی خوراک ہے. اللہ کا شکر ادا کیجیے. میں پھر ایک مرتبہ آپ عزیزوں کی خدمت میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی طرح ہمارے جن عزیزوں نے مثلا شاید 8 بچے تھے جو قرات صبا کی تکمیل کر رہے تھے اور 11 بچے تھے جو قرات سالانہ کی تکمیل کر رہے تھے. ان تکمیل کرنے والے عزیزوں کی خدمت میں بھی بہت مبارک. جانتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تکمیل ایسے نہیں ہو جاتی ہے. یہ بیچارے اپنے آپ کو اتنا کھپاتے ہیں تب جا کے تکمیل کی یہ سنہرا موقع ان کے ہاتھ لگتا ہے. ان کی وجہ سے الحمدللہ ہماری یہ مجلس مستجاب مجلس کہلاتی ہے. انہی کی برکت سے یہ مستجاب ساتھ ہر کسی کے حصے میں ویسے ہی آ جایا کرے. ابھی ہم نے کہا تھا جگہ کہ لوگوں سب جانتے ہیں ہر ایک اپنی ضرورت کو اللہ کی بارگاہ میں بہت عاجزی کے ساتھ پیش کرتا ہے اور زبردستی آنکھوں سے آنسو لانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کیا کسی کا مہر اس پر لگا ہے کہ اس کی اس دعا کو قبولیت نصیب ہوئی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ وہ ساعات ہیں جس کو لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساعات اجابت قرار دیا ہے, مستجاب ساعات اس کو قرار دیا ہے. اور اس مجلس تک کوئی بھی شخص خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. یہ کس کی برکت سے ہے؟ ہماری عزیزوں کی برکت سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور سبھی کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ادارے کو ہر طرف اپنے امان میں رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے, نظر بس اس کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.